بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم مسئلہ فلسطین اور عرب اسرائیل کنفلکٹ کے تناظر میں بات کریں گے۔ 10ویں صدی قبل مسیح میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے یروشلم شہر تعمیر کیا اور یہاں پہ ہیکل سلیمانی کی بنیاد رکھی۔ 587 قبل مسیح میں نبوکد نظر نے یروشلم کو تباہ کر دیا اور ہیکل سلیمانی کو گرا دیا اور لاکھوں یہودیوں کو اپنے ساتھ غلام بنا کر بابل لے گیا۔ سائرس اعظم نے جب بابل کو فتح کیا تو اس نے یہودیوں کو نجات دلائی اور اس طرح یہودیوں کو واپس یروشلم جانا نصیب ہوا، اور وہاں پہ جا کے انہوں نے ایک بار پھر ہیکل سلیمانی کو نئے سرے سے تعمیر کیا۔ جب یونانیوں کا یروشلم پر قبضہ ہوا تو یونانیوں نے بھی یہودیوں کو غلام بنا دیا اور ہیکل سلیمانی کو بت خانہ میں تبدیل کر دیا۔ جب رومنز کا دور آیا تو 70 عیسوی میں ایک رومی جنرل ٹائٹس نے ایک بڑی فوج کے ساتھ یروشلم پر حملہ کیا اور یروشلم کو تباہ کیا اور یروشلم کو تباہ کر کے ہیکل سلیمانی کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، اور یہودیوں کو اپنی جانیں بچانے کے لیے یہاں سے نکلنا پڑا، اور وہ پوری دنیا میں یہودی پھیل گئے۔ یہودی چونکہ تبلیغی مذہب نہیں ہے، یہ اپنے مذہب کی تبلیغ نہیں کرتے، یہودی بائی برتھ ہی یہودی ہوتا ہے، اس لیے ان کی تعداد ہمیشہ کم رہی ہے، اور یہ یہودی کبھی بھی پولیٹیکلی طاقتور نہیں ہو سکے۔ اگرچہ یہ معاشی طور پہ بڑے طاقتور رہے لیکن پولیٹیکلی یہ طاقت حاصل نہیں کر سکے۔ اس کے بعد ٹائٹس کے حملے کے بعد یہاں پر عیسائیوں کی ہی حکومتیں رہی ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مسلمانوں نے جب یروشلم کو فتح کیا تو یہاں پر عیسائی حکومت ہی تھی۔ مسلمانوں نے یروشلم کو بیت المقدس کا نام دیا۔ جب بنو امیہ کا زمانہ آیا تو عبد الملک بن مروان نے یہاں پہ ڈوم آف راک یعنی قبۃ الصخرہ کے نام سے ایک بہت ہی مقدس اور تاریخی عمارت تعمیر کی۔ اس کے بعد مسلمانوں کا ہی اس پر قبضہ رہا ہے، اس شہر پر۔ 1099 میں عیسائیوں نے حملہ کر کے مسلمانوں سے بیت المقدس چھین لیا، لیکن یہ صرف 88 ایئرز تک عیسائیوں کے پاس رہا۔ 1187 میں صلاح الدین ایوبی نے حطین کی وار میں عیسائیوں کو شکست دے کر یہ شہر ایک دفعہ پھر مسلمانوں کے لیے حاصل کر لیا۔ اس کے بعد 1187 سے لے کے 1917 تک یہ مسلمانوں ہی کے پاس رہا۔ اس دوران آخری دور میں سلطنت عثمانیہ کے انڈر یہ تھا، تو عبد الحمید کے دور میں اس یہودیوں کے اندر یہ احساس پیدا ہوا کہ ہمارے لیے ایک الگ وطن ہونا چاہیے، اور الگ وطن کے حوالے سے یہودی مفکر اپنا خیال پیش کرنے لگے۔ تو 1862 میں پہلی دفعہ جرمن یہودی فلاسفر روبی کالشر نے ایک الگ یہودی ریاست کے قیام کی بات کی۔ لیو پنسکر ایک یہودی مفکر تھا جس نے صہیونیت کی تحریک کا آغاز کیا، زائونزم کی تحریک کا آغاز کیا۔ چونکہ جبل صہیون کو یہودی بہت ہی مقدس جانتے ہیں اور اپنی عظمت رفتہ کی ایک نشانی سمجھتے ہیں، تو جبل صہیون کے نام پر صہیونی تحریک کا آغاز کیا گیا۔ تھیوڈور ہرزل نے 1896 میں جیوش سٹیٹ کے نام سے ایک کتاب لکھ کر یہودیوں کے لیے الگ مملکت قائم کرنے کو عملی شکل پہنانے کی کوشش کی۔ 1897 میں سوئٹزرلینڈ کے شہر باسل میں پہلی صہیونی کانفرنس منعقد ہوئی، جس میں یہودیوں کا ایک آئین مرتب کیا گیا اور ایک پورا لائحہ عمل بنایا گیا کہ یہودیوں کی الگ ریاست کس قسم کی ہونی چاہیے۔ 1911 تک یہودیوں کے پاس اپنے الگ وطن قائم کرنے کے حوالے سے کوئی واضح لائحہ عمل نہیں تھا۔ مختلف علاقے تھے دنیا میں جن کے بارے میں سوچا جا رہا تھا کہ یہاں پہ یہودیوں کی ریاست قائم ہو سکتی ہے: ارجنٹائن، یوگنڈا، کینیا اور فلسطین۔ سب سے زیادہ فلسطین کے حوالے سے ان کے ذہن میں یہ تھا کیونکہ اسے یہ پرومسڈ لینڈ سمجھتے تھے۔ تھیوڈور ہرزل نے ایک وفد کے ہمراہ 1902 میں خلیفہ عبد الحمید سے ملاقات کی اور اسے یہ آفر کروائی کہ اگر آپ فلسطین کے اندر یہودیوں کا الگ وطن قائم کرنے میں ہمارے ساتھ تعاون کریں تو ہم سلطنت عثمانیہ کو معاشی طور پہ بہت مضبوط کر دیں گے اور اس کے قرضے اتارنے میں مدد کریں گے۔ لیکن خلیفہ عبد الحمید نے ان کی اس آفر کو قبول نہیں کیا۔
1903 میں روس کے اندر یہودی بہت طاقتور تھے معاشی طور پر. اچانک 500 فیکٹریاں جو ہے روس کے اندر بند ہو گئیں. تو یہ سمجھا گیا کہ یہ اس کے پیچھے یہودیوں کا ہاتھ ہے، اور اس لیے یہودیوں کے خلاف روس میں بہت زیادہ نفرت بڑھ گئی. یہودیوں کے ہاتھوں ایک عیسائی لڑکے کے قتل کے بعد یہودیوں کا وہاں پہ قتل عام شروع ہو گیا، اور بڑی تعداد میں یہودی وہاں پہ روس کے اندر جو ہے وہ قتل ہوئے. تو 1903 میں چونکہ یہ واقعہ پیش آیا تو برطانیہ نے یہ سمجھا کہ یہودیوں کے لیے ایک الگ ریاست جو ہے وہ بنا دی جائے تو مناسب رہے گا. تو اس نے یہودیوں کو یہ آفر کروائی کہ یوگنڈا کے اندر 4000 مربع میل زمین آپ کو دے دی جائے اور آپ یہاں پہ اپنی الگ ریاست قائم کر لیں. لیکن یہودیوں نے یوگنڈا کے اندر اپنی ریاست قائم کرنے سے انکار کر دیا. اس کے بعد حالات آہستہ آہستہ جو ہے وہ مسلمانوں سے جو ہے وہ دور ہوتے چلے گئے، اور گرفت مسلمانوں کی پولیٹیکلی جو ہے کمزور ہوتی گئی. جب فرسٹ ورلڈ وار شروع ہوئی تو اس میں سینٹرل فورسز میں اوٹمن امپائر بھی شامل تھی. تو جب اسے شکست ہوئی تو 1917 میں فلسطین کے اوپر سلطنت عثمانیہ کا کنٹرول ختم ہو گیا اور برطانیہ کا کنٹرول قائم ہو گیا. تو برطانیہ کا جو وزیر خارجہ تھا آرتھر بالفور، اس نے صہیونی لیڈر روتھ شیلڈ کو ایک خط لکھا اور کہا کہ اگر اس کے اندر فلسطین کے علاقے کے اندر اگر یہودیوں کی ریاست قائم کر دی جائے تو اس بات کو برطانیہ کی حکومت جو ہے وہ اچھے انداز میں سوچ بھی رہی ہے اور آپ کی مدد کرنے کو بھی تیار ہے. اسے ہم تاریخ میں آرتھر بالفور کے نام پہ بالفور ڈیکلیریشن کہتے ہیں، جو کہ سیاہ ڈاکومنٹ ہے جس کے ذریعے فلسطینیوں کے علاقے پر زبردستی یہودی ریاست قائم کرنے کی سازش کا آغاز ہوا. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یہودیوں کے نے اس پر پورا عمل کرنے کے لیے جب کوشش کی تو عرب مسلمانوں نے بھی خاصی مزاحمت کی. لیکن 1935 میں حکومت برطانیہ نے ایک منصوبہ پیش کیا اور کہا کہ فلسطین کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا جائے، ایک یہودی ریاست قائم ہو جائے اور ایک فلسطینیوں کی ریاست قائم ہو جائے، اور یہ دونوں ریاستیں حکومت برطانیہ کے کنٹرول میں رہیں. لیکن اس پر یہودی بھی اور عرب مسلمان بھی متفق نہیں ہوئے. یہ پیرس کانفرنس میں یہ فیصلہ کیا گیا تھا. اس کے بعد لیگ آف نیشنز نے پوری کوشش کی کہ یہودیوں کی یہاں پہ ایک الگ اور خود مختار ریاست قائم کر دی جائے. حکومت برطانیہ کے جب بس سے باہر بات ہوگی تو اس نے فروری 1947 میں فلسطین اور اسرائیل کا یہ کنفلکٹ جو ہے اسے اقوام متحدہ میں پیش کر دیا. اقوام متحدہ میں 11 ممالک پر مشتمل جو ہے وہ ایک کمیٹی بنائی گئی. سویڈن اس کا ہیڈ تھا اس کمیٹی کا. 11 نمائندوں نے اپنا کام کیا اور ایک تحریری رپورٹ جو ہے وہ اقوام متحدہ میں جمع کروا دی. 29 نومبر 1947 کو اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے اس کو پورے علاقے کو تقسیم کر کے 2 ریاستیں، ایک فلسطینیوں کے لیے، فلسطینی مسلمانوں کے لیے، اور ایک اسرائیل کے نام سے یہودیوں کے لیے بنانے کی منظوری دے دی. 14 مئی 1948 کو یہاں پہ برطانیہ کا کنٹرول ختم ہو گیا تو ڈیوڈ بن گوریان نے یہاں پہ یہودی ریاست اسرائیل کے نام سے قائم کرنے کا اعلان کر دیا. گویا 14 مئی 1948 کو ڈیوڈ بن گوریان جو پہلا پرائم منسٹر بھی بنا اسرائیل کا، اس نے اسرائیل کے قیام کا اعلان کر دیا. 1958 میں فلسطینی مسلمانوں نے الفتح کے نام سے ایک تنظیم بنا لی اور اسرائیل کے خلاف عسکری جد و جہد شروع کر دی. لیکن اسرائیل کی پشت پناہی جو ہے وہ امریکہ اور مغربی ممالک کر رہے تھے. اسرائیل کے پاس جب کافی طاقت اکٹھی ہو گئی تو اس نے 1967 میں مصر اور شام پر حملہ کر کے ان کے بہت اہم علاقے قبضے میں لے لیے. 1973 میں مصر نے اور سیریا نے، شام نے اپنے علاقے واپس لینے کے لیے اسرائیل پر حملہ کر دیا اور کچھ کامیابی بھی حاصل ہوئی، لیکن اس کے جنگ میں سیریا کا خاصا نقصان ہوا.
تو اس کے بعد کیمپ ڈیوڈ ایکارڈ بھی ہوا، اور فلسطینیوں اور اسرائیل کے درمیان جو کنفلکٹ تھا وہ مزید اس وقت بڑھتا چلا گیا جب 1964 میں PLO کے نام سے آرگنائزیشن جو وجود میں آئی تھی، یعنی فلسطینین لبریشن آرگنائزیشن، اس کی کاروائیاں بہت زیادہ بڑھ گئیں، تو اسرائیل جو ہے وہ اسے بھی کافی نقصان ہونا شروع ہوا۔ تو قیام امن کے حوالے سے اس دفعہ یہ جو تھا ناروے یہ آگے بڑھا، اور اوسلو مذاکرات شروع ہوئے، جس میں فلسطینیوں کے رہنما محمد عبد الرؤف یاسر عرفات اور اسرائیل کے پرائم منسٹر اسحاق رابن کے درمیان 1993 میں پہلا ایگریمنٹ ہوا، اور پھر دوسرا 1995 میں ہوا۔ PLO نے اسرائیل کے وجود کو تسلیم کر لیا، اور اسرائیل نے PLO کو تمام مسلمان فلسطینی جو تھے ان کی نمائندہ جماعت تسلیم کر لیا۔ لیکن اس پر بہت زیادہ جو ہے وہ جو توقع کی جا رہی تھی کہ اس کے نتیجے میں امن قائم ہو جائے گا، وہ نہیں ہو سکا۔ سن 2000 میں ایک دفعہ پھر کیمپ ڈیوڈ میں فلسطینی اور یہودی رہنماؤں کو اکٹھا کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن یہ بھی نتیجہ خیز ثابت نہیں ہوئی۔ اس کے بعد سے مسلسل جو ہے وہ یہودیوں اور فلسطینی مسلمانوں کے درمیان ٹکراؤ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اسرائیلی ریاست امریکہ اور مغربی ممالک کی مدد سے بہت سارے مسلمانوں سے علاقے چھین چکی ہے۔ جب 1948 میں اسرائیل کی ریاست قائم ہوئی تھی تو صرف 33% جو 33% یہودی تھے ان کو بہت بڑا جو ہے وہ مسلمانوں کا علاقہ دے دیا گیا تھا، اور جبکہ مسلمانوں کی تعداد 67% تھی، انہیں صرف 45% علاقہ ملا، اور 33% یہودیوں کو جو ہے 55% علاقہ دیا گیا۔ اور لیکن اب اس وقت یہودی جو ہے وہ مسلمانوں کا باقی علاقہ بھی فتح کر چکے ہیں، اور ریاست کو بڑھانے کی پوری کوششیں کی جا رہی ہیں۔ مصر کا علاقہ اور سیریا کی گولان کی پہاڑیوں پر بھی اسرائیل نے قبضہ کر لیا تھا۔ تو اب اس وقت وہ مسلسل فلسطینی علاقوں کو مزید جو ہے وہ اپنے قبضے میں لینے کے لیے کوشش کر رہے ہیں۔ ویسٹ بینک اور غزہ کی پٹی جو فلسطینی مسلمانوں کے پاس ہے وہ بھی وہ چھین لینا چاہتے ہیں۔ جیسے اقبال نے کہا تھا، ہے مرگے ہے جرم ضعیفی کی صدا، مرگے مفاجات۔ تو آج کی گفتگو میں ہم نے مسئلہ فلسطین اور عرب اسرائیل کنفلکٹ کے تناظر میں بات کی ہے۔ امید ہے آج کی گفتگو معلوماتی رہی ہوگی اور آپ کو پسند آئی ہوگی، تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور کمنٹس دیں۔ بہت شکریہ۔